اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں سردار عامر زیر ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ہاؤس آف جسٹس۔ آج کی ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ ہے پرائیویٹ پارٹیشن اور جو نارمل پارٹیشن ہوتی ہے تھرو کورٹ، دونوں کی ویلیو کیا ہے اور کس طریقے سے کروائی جا سکتی ہے۔ اسپیشلی جو پرائیویٹ پارٹیشن ہوتی ہے اس کے بارے میں بہت سارے سوالات بھی کیے گئے ہیں، تو اس پر کوشش ہوگی کہ آج کی ویڈیو میں ڈیٹیل ڈسکشن ہو سکے۔ پارٹیشن یا تقسیم کا ٹاپک بہت ہی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ جب بھی کوئی شخص جس کے نام پر کوئی بھی پراپرٹی ہوتی ہے اس کی ڈیتھ ہوتی ہے، تو اس کی ڈیتھ کے بعد اس کے جتنے لیگل ہیئرز ہوتے ہیں، قانونی وارثان، وہ اس کی پراپرٹی میں کو آنرز بن جاتے ہیں، مشترکہ کھاتہ دار بن جاتے ہیں، ان سب کے حصے اس پراپرٹی میں ہوتے ہیں۔ اب اس میں لیگل ہیئرز میں کون کون آتے ہیں؟ اگر ایک مرد کی ڈیتھ ہوتی ہے تو اس کے لیگل ہیئرز میں اس کی بیوی ہوگی، اس کے بیٹے ہوں گے، اس کی بیٹیاں ہوں گی، اور اگر اس کے والدین زندہ ہیں تو وہ بھی اس کے لیگل ہیئرز میں شامل ہوں گے، اس کی پراپرٹی میں ان کا بھی حصہ ہوگا۔ والدین کا جو حصہ ہوتا ہے وہ 1/6 ہوتا ہے، والد کا بھی 1/6 اور والدہ کا بھی 1/6 حصہ ہوتا ہے، دونوں کا 1/6 الگ سے نکلے گا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی بیوہ ہے تو اس کو 1/8 حصہ ملے گا، مطلب جو ٹوٹل پراپرٹی ہوگی اس کا 8واں حصہ بیوہ کو ملے گا۔ لیکن اگر کسی شخص کی ایک سے زائد بیویاں تھیں اور اس کی جب ڈیتھ ہوگی تو لیٹ سپوز کہ اس نے 3 شادیاں کی تھی یا 4 شادیاں کی ہوئی ہیں، تو اب ایسا نہیں ہوگا کہ سب کو الگ سے 1/8 حصہ نہیں ملے گا، بلکہ ٹوٹل 1/8 حصہ ہوگا۔ وہی اگر 2 بیوہ ہیں تو 2 میں تقسیم ہوگا، اگر 4 ہیں تو 4 میں ہوگا، اور اگر 1 ہے تو وہی 1 کو مل جائے گا۔ ٹوٹل 1/8 ہی ان کو ملے گا۔ بیٹوں کا حصہ بیٹیوں سے ڈبل ہوگا، اگر بیٹے کو 2 حصے ملیں گے تو بیٹی کو 1 حصہ ملے گا۔ تو یہ ہے جو شیئرز نکلیں گے قانونی وارثان کے، وہ اس طریقے سے ہوں گے۔ اب لیٹ سپوز کہ ایک آدمی کی ڈیتھ ہو گئی اور اس کی جو پراپرٹی ہے، کوئی اس کی دکانیں ہو گئی، کوئی اس کے پلاٹس ہو گئے، کوئی ایگریکلچر لینڈ بھی ہو سکتی ہے، کوئی مکان وغیرہ بھی ہو سکتے ہیں۔ تو موسٹلی یہی ہوتا ہے کہ چونکہ باپ اکثر بیٹوں کے ساتھ رہتے ہیں، تو وہ پراپرٹی جب ان کی ڈیتھ ہوتی ہے تو بیٹوں کے قبضے میں چلی جاتی ہے، اور کئی بیٹے ایسا کرتے ہیں کہ وہ اپنی بہنوں کو حصہ نہیں دیتے، بہنیں مانگیں بھی تو تب بھی انکار کر دیتے ہیں، یا ان کو ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ آپ یہ ہمارے نام پر ٹرانسفر کر دو۔ کئی جگہوں پر تو وہ پراپرٹی ٹرانسفر کر دی جاتی ہے، بہنیں اپنے بھائیوں کے نام ٹرانسفر کر دیتی ہیں۔ لیکن کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ بہنیں عدالت چلی جاتی ہیں، عدالت میں دعویٰ دائر کر دیتی ہیں تقسیم کا، کہ یہ پراپرٹی تقسیم کر کے ان کو شیئر دیے جائیں۔ اب تقسیم کرنے کے بھی 2 طریقہ کار ہیں۔ ایک ہے کہ آپ تھرو کورٹ جو پراپرٹی ہے اس کی تقسیم کروا لیں، پراپر تقسیم کروا لیں، کورٹ خود اس کی تقسیم کر کے یا اس کو آکشن کر کے آپ کے حوالے آپ کے شیئر کرے گی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ بہن بھائیوں میں یا جو بھی لیگل ہیئرز ہیں ان میں آپس میں ایک معاہدہ طے پا گیا، اور آپ نے آپس میں بیٹھ کے، گھر میں بیٹھ کے وہ ساری پراپرٹی جو تھی وہ تقسیم کر لی۔ فلاں دکان جو تھی وہ فلاں بھائی کو ملے گی، فلاں دکان جو تھی وہ فلاں بہن کو مل گئی، یہ مکان اس بھائی کو مل گیا۔ تو اس طریقے سے تمام بہن بھائی یا تمام لیگل ہیئرز راضی ہو جاتے ہیں اور وہ اس پر ایک ایگریمنٹ تحریر کر لیتے ہیں، اور جو قبضہ ہے وہ بھی سب اپنے اپنے حصے کا لے لیتے ہیں۔ اب یہ جو ایگریمنٹ اگر آپ میں آپس میں طے پا گیا تو اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کس کا کتنا شیئر تھا، یہ جس چیز پر آپ راضی ہیں وہی آپ نے لے لی، تو کورٹ کو بھی اس پر کوئی آبجیکشن نہیں ہوتی۔ کورٹ اس کو جب آپ کورٹ میں جائیں گے تو اس کو اسی طریقے سے جس طرح آپ نے تقسیم کیا ہے اسی طریقے سے اس پر ڈگری جاری کر دے گی۔ اس میں چاہے کسی کو زیادہ ملا ہے چاہے کسی کو کم ملا ہے،
لیکن اگر آپ خود راضی ہیں، سارے لیگل ایئرز راضی ہیں، تو پھر اس پر کورٹ کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہوتا۔ اب میں آتا ہوں کہ نمبر 1 جو کورٹ کے تھرو پارٹیشن کروائی جاتی ہے، لیٹ سپوز کہ جتنا لیگل ایئرز تھے ان میں آپس میں کوئی ڈسپیوٹ پیدا ہو گیا، کسی کے قبضے میں کم جگہ ہے، کسی کے قبضے میں زیادہ ہے، تو اب آپس میں ڈسپیوٹ پیدا ہوا اور کوئی بھی ایک لیگل ایئر عدالت چلا جاتا ہے، وہاں جا کے سوٹ فار پارٹیشن فائل کرتا ہے۔ اب پارٹیشن بھی جب آپ کریں گے تو وہ بھی 2 طریقوں سے ہوتی ہے۔ نمبر 1 ایگریکلچر لینڈ جو ہے اس کی پارٹیشن الگ ہوگی، اور جو ریزیڈینشیل یا کمرشل پراپرٹی ہے اس کی پارٹیشن الگ جگہ پر ہوگی۔ اگر آپ نے ایگریکلچر لینڈ کی پارٹیشن کروانی ہے تو آپ تحصیلدار کے پاس جائیں گے۔ لینڈ ریونیو ایکٹ اس کی سیکشن 135 کے تحت آپ جا کے تحصیلدار کو درخواست دیں گے اور وہ اس ایگریکلچر لینڈ کی زرعی زمین کی تقسیم کرے گا۔ لیکن اگر وہ پراپرٹی کمرشل یا ریزیڈینشیل ہے تو پھر آپ نے تحصیلدار کے پاس نہیں جانا، بلکہ آپ نے سول کورٹ سے رابطہ کرنا ہے، سول کورٹ میں جا کے دعویٰ دائر کرنا ہے۔ سیکشن 4 پنجاب پارٹیشن آف اموویبل پراپرٹی ایکٹ 2012، تو اس کے تحت آپ نے جا کے دعویٰ دائر کرنا ہے۔ جب دعویٰ دائر کریں گے تو جو آدمی عدالت میں گیا ہے، جو بھی لیگل ایئر، چاہے کوئی بہن گئی ہے، بھائی گیا ہے یا والدین میں سے کوئی گیا ہے، تو وہ پلینٹف ہوں گے، ان کی طرف سے دعویٰ دائر کیا جائے گا۔ باقی تمام لیگل ہیئرز ڈیفینڈنٹ میں آ جائیں گے۔ آپ نے یہاں پر کسی لیگل ہیئر کو آپ نے مس نہیں کرنا، چھوڑ نہیں جانا، سب کو پارٹی بنانا ہے، کیونکہ سب کے حصے بنیں گے اور عدالت خود ان کو وہ حصے نکال کے دے گی، تو آپ نے کسی کو چھوڑنا نہیں ہے، سب کو دعوے میں پارٹی بنانا ہے تاکہ ان کو ان کا حصہ مل سکے۔ جب آپ دعویٰ دائر کریں گے تو اس میں پھر کورٹ جو باقی لیگل ایئرز ہیں ان کو سمن جاری کرے گی۔ جب سمن جاری ہوں گے تو اس کے بعد جواب دعویٰ آئے گا، پھر شہادتیں ہوں گی، پہلے جس شخص نے دعویٰ دائر کیا ہے اس کی طرف سے شہادتیں ہوں گی، زبانی شہادت بھی ہوگی، ڈاکومنٹری شہادت بھی ہوگی۔ اسی طریقے سے پھر جو مخالف پارٹی ہیں، جو ڈیفینڈنٹ سائڈ سے ہیں، ان کی بھی پہلے زبانی شہادت ہوگی، پھر ڈاکومنٹری شہادت ہوگی، اس کے بعد آرگومنٹس ہوں گے، پھر ابتدائی ڈگری پاس ہوگی۔ ڈگری پاس ہونے کے بعد اس میں ایک کمیشن اپائنٹ کیا جائے گا، اور وہ کمیشن موقع پر جا کے پراپرٹی کو اس کی انسپیکشن کرے گا۔ انسپیکشن کر کے وہ دیکھے گا کہ ٹوٹل پراپرٹی کتنی ہے، اس کی مارکیٹ ویلیو کیا ہے، کیا وہ تقسیم کے قابل ہے یا نہیں، اور اگر تقسیم کے قابل نہیں ہے تو پھر اس کو اگر آکشن کی جاتی ہے تو اس ٹائم اس کی مارکیٹ ویلیو کتنی ہے جس سے وہ آکشن سٹارٹ کی جائے گی۔ تو یہ ساری چیزیں جو لوکل کمیشن ہوگا وہ موقع پر جا کے دیکھے گا، اس کے بعد وہ آ کے کورٹ میں اپنی رپورٹ سبمٹ کروائے گا۔ اگر تو اس کی رپورٹ پر کسی لیگل ہیئر کو کوئی اعتراض نہیں ہے تو وہ رپورٹ فائنل ہو جائے گی، اسی پر پھر آگے آکشن کا آرڈر ہو جائے گا۔ پہلے انٹرنل آکشن کا آرڈر ہوگا، پھر ایکسٹرنل، اگر وہ ناکام ہوتی ہے تو پھر ایکسٹرنل آکشن ہوگی۔ لیکن اگر کسی کو آبجیکشن ہے تو وہ پھر آبجیکشن فائل کریں گے، پہلے وہ آبجیکشن پر ڈیسیژن آئے گا، اگر رپورٹ وہ منظور کر لیتی ہے کورٹ تو پھر آکشن کا جب آرڈر ہوگا تو پہلے ہوتی ہے انٹرنل آکشن۔ انٹرنل آکشن سے مراد ہے کہ اگر وہ پراپرٹی تمام لیگل ہیئرز کو موقع دیا جاتا ہے کہ وہ آکشن میں حصہ لیں اور وہ اس کو خریدنا چاہتے ہیں تو وہ خرید لیں، اس میں بولی دیں اور وہ خریدیں۔ لیکن اگر انٹرنل آکشن کوئی لیگل ایئرز راضی نہیں ہوتے یا ہوتے بھی ہیں تو ناکام ہو جاتی ہے کسی بھی وجہ سے، تو پھر ایکسٹرنل آکشن کا آرڈر دیا جاتا ہے۔ ایکسٹرنل آکشن میں لیگل ایئرز کے علاوہ باقی جو لوگ ہیں وہ بھی اس میں حصہ لے سکتے ہیں، کوئی بھی عام شخص اس پراپرٹی کو خریدنے کے لیے بولی دے سکتا ہے۔ تو پھر اگر وہ پراپرٹی بیچ دی جاتی ہے تو اس میں جس شخص کا جتنا حصہ ہے تو اس کو اس کے حصے کے مطابق پیمنٹ کر دی جائے گی۔ لیکن اگر وہ پراپرٹی قابل تقسیم ہے، وہ اس طریقے سے ہے کہ اس کو تقسیم کیا جا سکتا ہے، تو پھر ہر شخص کو اس کا سیپریٹ جو حصہ ہے اس کے حوالے کر دیا جائے گا، اس کا قبضہ دے دیا جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر زرعی زمین ہے تو آپ نے تحصیلدار کے پاس پارٹیشن
کی درخواست دائر کرنی ہے، تحصیلدار باقی جو لیگل ایئرز ہیں ان کو سمن جاری کرے گا، اور اس کے بعد اسی طریقے سے تحصیلدار بھی تمام لیگل ہیئرز کے حصے الگ کر کے ان کے حوالے کرے گا۔ اب جو دوسرا اور بڑا ہی امپورٹنٹ حصہ ہے وہ ہے پرائیویٹ پارٹیشن کا، فیملی سیٹلمنٹ کا۔ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت پرانے زمانے کے لوگوں نے پارٹیشن فیملی سیٹلمنٹ کی ہوئی ہے، فیملی میں بیٹھ کے آپس میں پارٹیشن کی تھی، سب کو ان کے حصے بھی مل گئے اور انہوں نے ایگریمنٹس بھی تیار کیے ہوئے ہیں، لیکن 10 15 20 سال گزرے تو جب پراپرٹیز ڈیفرنٹ جو پراپرٹیز ہوتی ہیں ان کی مارکیٹ ویلیو کے حساب سے ویلیو بھی کسی کی بڑھ جاتی ہے، کسی کی تھوڑی کم ہوتی ہے، تو لیگل ہیئرز ہوتے ہیں ان میں لالچ ان کے دل میں پیدا ہو جاتا ہے، وہ پھر آ کے عدالت میں تقسیم کا دعویٰ کر دیتے ہیں۔ تو اس ٹائم جو دیگر لیگل ہیئرز ہوتے ہیں وہ آ کے کہتے ہیں کہ ہماری تو فیملی سیٹلمنٹ ہوئی تھی، لیکن فیملی سیٹلمنٹ کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ تمام لیگل ہیئرز اس پر راضی ہوں۔ اگر ایک بھی لیگل ہیئر اس پر راضی نہیں ہے تو وہ فیملی سیٹلمنٹ قابل قبول عدالت کے لیے نہیں ہوتی، عدالت پھر اس کو سمپل پارٹیشن کی طرف لے جاتی ہے۔ تو اس لیے جب بھی آپ کی فیملی پارٹیشن ہو جائے، فیملی سیٹلمنٹ ہو جائے، خانگی تقسیم جس کو کہتے ہیں وہ ہو چکی ہے، تو آپ جب ایگریمنٹ تحریر کریں تو پھر آپ نے ایک کام کرنا ہے کہ اگر تو وہ ریزیڈینشل یا کمرشل پراپرٹی ہے تو آپ نے سیکشن 4 کا دعویٰ دائر کر دینا ہے سول کورٹ میں۔ دعویٰ دائر ایک کسی لیگل ہیئر کی طرف سے کریں گے تو باقی لیگل ہیئرز وہاں جا کے بیان دے دیں کہ ہم نے اس پراپرٹی کی خانگی تقسیم کر لی ہے، یہ ایگریمنٹ ہے جس کے تحت ہم نے اس کی خانگی تقسیم کر لی ہے، سب نے اپنے اپنے حصے لے لیے ہیں، وہ ایگریمنٹ عدالت میں پیش کر دیں، اوریجنل جو ایگریمنٹ ہے۔ تو عدالت اس کو ایگزیبٹ کرنے کے بعد اس ایگریمنٹ کی بیس پر سب جو لیگل ایئرز ہیں ان کے بیان، ان کی سٹیٹمنٹ ریکارڈ کرنے کے بعد اس جو خانگی تقسیم ہے اس کی افرمیشن کر دے گی کہ ٹھیک ہے یہ جس طریقے سے ایگریمنٹ پیش کیا گیا ہے اسی طریقے سے تمام لوگوں کو حصے بھی مل چکے ہیں اور اسی پر فائنل ڈگری پاس کر دی جاتی ہے۔ اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اگر اس ڈگری کے پاس ہونے کے بعد کوئی بھی شخص اس فیملی جو سیٹلمنٹ ہے اس کے خلاف عدالت آتا ہے تو پھر دوبارہ سے پارٹیشن نہیں ہوگی۔ یہ سیکشن 13 ہے پنجاب پارٹیشن آف اموویبل پراپرٹی ایکٹ 2012 کا۔ تو اس کے تحت تمام لیگل ہیئرز جب راضی ہوں گے تو کورٹ اس کی افرمیشن کر دے گی۔ اس کے بعد اگر کوئی پھر یہ کورٹ کی ڈگری پاس ہونے کے بعد اگر کوئی اس ایگریمنٹ کو نہیں مانتا تو پھر اس کی کوئی لیگل ویلیو نہیں ہوتی، کورٹ کا جب آرڈر آ گیا تو وہ فائنل ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ اس کو ایگریمنٹ کو تحریر کر کے اپنے پاس رکھ لیں گے، عدالت نہیں جائیں گے، تو پھر اس ایگریمنٹ کی کوئی لیگل ویلیو نہیں ہوگی۔ جب بھی کوئی ان لیگل ایئرز میں سے اگر وہ کہتا ہے کہ میں اس کو نہیں مانتا، وہ عدالت آتا ہے تو عدالت اس کو سمپل اس کی پارٹیشن کرے گی۔ جس طریقے سے آپ لوگوں کے پاس جس پراپرٹی کا قبضہ ہے وہ آپ کو نہیں دیا جائے گا، قانونی طور پر جس کا جہاں شیئر بنے گا اس کو وہاں ملے گا۔ لہٰذا جب بھی آپ فیملی سیٹلمنٹ کریں، خانگی تقسیم کریں، تو اس کو فوراً عدالت کے تھرو افرمیشن بھی اس کی لیں، ڈگری اس کی پاس کروائیں۔ یا اگر آپ کی پراپرٹی ایگریکلچر ہے، زرعی اراضی ہے آپ کی، تو پھر آپ نے تحصیلدار کے پاس چلے جانا ہے۔ سیکشن 147 لینڈ ریونیو ایکٹ اس کے تحت آپ درخواست دائر کریں گے، اسی طریقے سے وہاں تمام لیگل ہیئرز پیش ہو کے اپنا بیان دے دیں گے، اور اگر آپ نے ایگریمنٹ تحریر کیا ہوا ہے تو وہ وہاں پر کورٹ میں پیش کر کے اس کو ایگزیبٹ کروا دیں گے، کورٹ اسی کے مطابق اس کی افرمیشن کر دے گی، اور آپ کا وہ جو ایگریمنٹ تھا جو آپ نے گھر پر بیٹھ کے تیار کیا تھا وہ ایک قانونی طور پر اس کی لیگل ویلیو بھی بن جائے گی۔ اور اگر اس آرڈر کے پاس آنے کے بعد، فائنل آرڈر پاس آنے کے بعد کوئی کو آنر ان میں سے راضی نہیں ہوتا کہ میں اس پر راضی نہیں، تو پھر اس کی ناراضگی کی یا اس کے اگر وہ دوبارہ کورٹ میں بھی جاتا ہے تو اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی۔ تو اس میں میرا مشورہ یہی ہے کہ جب بھی آپ خانگی تقسیم کریں تو کبھی بھی آپ ایگریمنٹ تحریر کر کے اپنے پاس نہ رکھیں، بلکہ اس کے بعد فوراً عدالت سے رجوع کریں۔ آپ کا وہاں پر تھوڑا سا خرچہ، وکیلوں کی فیسیں وغیرہ تو آپ کو پے کرنی پڑیں گی، لیکن آپ ہمیشہ کے لیے ایک بڑے ڈسپیوٹ سے آپ بچ جائیں گے، اور آپ کی جو پراپرٹی ہے اس کی ایک لیگل ویلیو بھی بن جائے گی، آپ کے نام بھی ٹرانسفر ہو جائے گی، اور آپ کو ان فیوچر کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ لہٰذا جب آپ خانگی تقسیم کریں تو فوراً عدالت میں رجوع کر کے اس کی افرمیشن ضرور کروائیں۔
تو ویورز یہ تھی آج کی ویڈیو. امید ہے ویڈیو پسند آئے گی. اگر ویڈیو پسند آئی تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. فی امان اللہ.